درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اعتراض کیا، منہ موڑا، منہ پھیرا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ادا ہونے والی ہے، جس کو میرے آقا نے جس سنت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ کل ایک بہت ہی پیاری سنت ادا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں آج کل تو طرح طرح کے رسومات پیدا ہو گئے ہیں، آج طرح طرح کے نکاح میں رسومات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ آج نکاح کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ نکاح کریں تو پہلے پیسوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے کم سے کم 8-10 لاکھ روپے اکٹھا کریں تب نکاح کریں۔ کیا میرے مصطفیٰ نے یہی سکھایا تھا کہ نکاح کرو تو ڈی جے کے ساتھ، گانے کے ساتھ اپنی بارات کو نکالو؟ کیا میرے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ نکاح کرو تو رات میں مہندی لگاؤ؟ کیا میرے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ نکاح کرو تو گانا بجانا ساتھ لے کر کے جاؤ؟ آج تم گانا لے کر کے جاتے ہو، ڈی جے لے کر کے جاتے ہو، اس میں طرح طرح کے گانے بجائے جاتے ہیں، اس میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں یار اس انداز سے نکاح کی بارات نکالو، تو ڈی جے نکالو لیکن آپ گانا نہ بجاؤ، جب نکالو تو ناچ گانا نہ چلاؤ، بلکہ نکلو تو اس انداز سے نکلو یا حضرت کا شعر ہو، نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے، کعبے کے پندروں تو جاؤ، تم پہ کروڑوں کروڑ دے دے شمس الضحا، تم پہ کروڑوں کروڑ شاہ بہے روزے جزا، تم پہ کروڑوں کروڑ دا بہے جملہ بلا۔ ماشاءاللہ بے شک حق ہے، حق ہے۔ انداز سے نکلو، دنیا دیکھے، مجگوا کا مسلمان دیکھے، بیروا کا مسلمان دیکھے، ہندوستان کے سموہ آئے دیکھے تو یہ نہ کہے یہ غدار رسول جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے وفادار مصطفیٰ۔ اس انداز سے نکلو، یہ وفادار مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آج ہم زندگی کس طرح جی رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی جینے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کس کی آئیڈیل کے مطابق گزار رہے ہیں؟ آج ہم نے زندگی کو گزارا ہے تو کبھی سلمان خان کے آئیڈیل کو اپنایا ہے، کسی بالی ووڈ فلم کے ہیرو کو دیکھ کر ہم نے اپنی آئیڈیل کو اپنایا ہے۔ آج ہم نے زمیندار کے دیکھ کر اپنی آئیڈیل کو اپنایا ہے۔ آج ہم نے کردار کو اپنایا ہے، کسی زمیندار کے کردار کو اپنایا ہے۔ آج ہم نے کردار کو اپنایا ہے تو آج ودھائک کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو بنایا ہے۔ آج کردار کو ہم نے بنایا ہے تو کسی کو دیکھتے ہیں اعلیٰ مقام پر ہے، ہمیں بھی اس سے اونچا جانا چاہیے، اس سے آگے جانا چاہیے۔ آج ہم دنیا دار کے دیکھ کر اپنی زندگی بنا رہے ہیں، اپنے آج ودھائک کو دیکھ کر اپنے کردار کو اپنا رہے ہیں۔ آج پردھان منتری آتا ہے، اس کے کردار کو ہم دیکھ کر اپنے کردار اپناتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی کردار کو اپنایا ہے تو دنیا دار کے کردار کو اپنایا ہے، ودھائک کے کردار کو اپنایا ہے، کمشنر کے کردار کو اپنایا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کردار کی میدان محشر میں کوئی گارنٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن جو کردار مصطفیٰ کا اپناتا ہے، جو کردار حضرت ابو بکر صدیق کا اپناتا ہے، جو کردار عمر فاروق اعظم کا اپناتا ہے، جو کردار
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر آج ہم نے کس کے کردار کو اپنایا؟ آج ہم زندگی جی رہے ہیں کس کے آئیڈیا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہمارا دل کرتا ہے پبجی کھیلنے بیٹھتے، دل کرتا ہے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، دل کرتا ہے موبائل فیس بک کھولے چلانے لگتے ہیں، دل کرتا ہے انسٹاگرام چلاتے ہیں، دل کرتا ہے آج گناہوں کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر نیکی کے لیے کہا جائے مولانا صاحب دل نہیں کرتا ہے، چلو بھیا نماز پڑھ لو، حضرت ابھی ناپاک ہے کچھ دیر میں آتے ہیں، کہا جاتا ہے روزہ رکھ لو، حضرت دوا چل رہی ہے، کہا جاتا ہے زکات ادا کرو، حضرت گھر میں مال ہے یہ ہی نہیں ہے، آج کہا جاتا ہے نیکی کا کام کر لو، لیکن ہمارا مسلمان ہے تو اس میں آگے نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، مصطفیٰ نے سب سے نرالا ہم لوگوں کو بنایا ہے، آج لیکن ہمارا مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ آخر کیوں؟ اپنے کردار کی بنیاد پر سب سے پیچھے ہے۔ اگر یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ نہ ہوتا تو اس انداز سے نظر نہ آتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یار آج ہمارا دل کرتا ہے، اپنے دل کے کہنے کی بنیاد پر کرتے ہیں مصطفیٰ نے ہمیں اعلیٰ بنایا ہے۔ آخر کیسے؟ میں کہتا ہوں ارے یار ہمیں امام ملا ہے تو امام اعظم ملا ہے، حسین ملا ہے تو حسین اعظم ملا ہے، شہید ملا ہے تو شہید اعظم ملا ہے، مفتی ملا ہے تو مفتی اعظم ملا ہے، محدث ملا ہے تو محدث اعظم ملا ہے، غوث ملا ہے تو غوث اعظم ملا ہے، رسول ملا ہے تو رسول اعظم، اگر ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم ملا، یعنی کہ ہمیں سب سے اعلیٰ سب ملے تو ہم لوگ یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلتا ہوں۔ آئیے بہرحال آج زندگی ہم نے گزارنا سیکھا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو علماء سے کہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، تو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، مصطفیٰ نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو یہ علماء کہیں گے ارے اس مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس مصطفیٰ کا تذکرہ لاجواب ہے، جس مصطفیٰ کی سیرت لاجواب ہے، جس مصطفیٰ کا کردار لاجواب ہے، پوچھیں گے کس طرح؟ تو میرے امام نے یوں کہا ہے کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے پالا وہ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں والا۔ یہ انداز بتائیں گے علماء۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یار ہم نے زندگی کس طرح جی رہے ہیں، ہم کس دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یار زندگی کس طرح جینا چاہیے، زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، نکاح کس طرح کرنا چاہیے، اپنی زندگی ہمیں کس طرح نبھانا چاہیے، اور زندگی ہے تو کس کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یار چل عالم تصور میں بڑی شریف پوچھتے ہیں علامہ حضور تاج الشریعت ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، عالم تصور میں پہنچو بڑی شریف پوچھو میرے شاہ بتا دیجیے جینے کا زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے تاج الشریعت کہیں گے کہ زندگی جینے کا طریقہ تو یہ ہے، زندگی ہے تو کس کے لیے ہے؟ تو میرے تاج الشریعت کہیں گے زندگی تو یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے نبی، یہ زندگی ہے۔ آج ہم کس طرح اپنی آئیڈیل کو اپنا رہے ہیں؟ آج اگر ہم نے ابھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آج ہم نکاح کریں تو سادگی کے ساتھ مولا علی کی نکاح دیکھ لیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے کس انداز میں ہوتی ہے آپ نے تو سنا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال
میں اپنی گفتگو اسی پہ سمیٹ رہا ہوں کہ مولا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ماشاءاللہ آئیے رسم دستار بندی کی جو سنہرا موقع ہے وہ نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کیا جائے، زور سے نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن دستار بندے، جشن دستار بندے، جشن رسم دستار بندے، جشن رسم دستار بندے۔ حضرت مولانا متی اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا متی اللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ ایسا ویسا محفل رسول نہیں ہے جس کو علم کا ایک قطرہ نصیب ہو اسے عالم دین کہا کرتے ہیں، اور عالم دین کسے کہتے ہیں آپ خود سوچیں۔ ایسے سنہرے موقع کا انتظار جو برسوں سے رہا ہے، حضور اپنی ہاتھوں سے ابھی رسم دستار بندی کا جو اہتمام ہو رہا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے چشتیہ، نعرے چشتیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن رسم دستار بندی، جشن رسم دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرت بیٹھ جائیں۔ آئیے خطاب فرمانے کے لیے یہاں پر سب ہی جمالی ہیں۔ ابھی آپ کو خطاب کے بعد سنہری آوازوں میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے جمالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات انتظار کریں، بہت ہی بہترین آواز کے مالک ہیں۔ اور آئیے اب خطاب فرمانے کے لیے حضرت الاقدام حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان الحسن صاحب قبلہ متجب العالی و نورانی کو خطاب سے سخن دو اس شعر کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، تہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، تہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ، مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ۔ ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے، ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے۔ اور سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تم سے کام، دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تم سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اور نبی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے، اسی سے قصب کو نوری بنا لیا جائے، اسی سے قصب کو نوری بنا لیا جائے۔ اور نبی ہے مالک جنت، نبی ہے مالک جنت، خدا کے بھی محبوب، نبی ہے مالک جنت، خدا کے بھی محبوب، انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کرے اور بہترین آواز میں نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو میرے کو بیان کریں گے۔ آئیے حضرات پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تمام لوگ شہید ہوتے گئے، جب شہید ہو گئے تو اتنے میں حضرت زینب جو کہ میرے حسین کی بہن ہے،
وہ آتی ہے اور رو کے عرض کرتی ہے بھیا حسین میں نے نانا جان سے سنا ہے، نانا جان بیان کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ کیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اے بھیا میں اپنے بچوں کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ بات پہلے کہی ہے۔ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں اے بہنا میں اپنے سامنے اپنے بھانجے کو کیسے شہید ہوتا دیکھ سکتا ہوں، اے میری بہنا میں اپنے سامنے کیسے تجھے اجازت دے دوں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب عرض کرتی ہے بھیا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بچوں کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، اتنے میں شہربانو آ جاتی ہے، امام حسین میں شریک حیات آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے زینب یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت زینب کہتی ہے میں اپنے دونوں بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ شہربانو نے کہا کہ اے زینب کیا میں بچوں کے سامنے اپنے سامنے بچوں کو کیسے قربان ہوتا دیکھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا آج بچوں کو صدقہ کرنا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اجازت دیتے ہیں، وہ بچے ننھے ننھے سے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں تو نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، چھوٹے چھوٹے شیروں نے ایک جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلوار ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں تو یزیدیوں کے گاجر مولی کی طرح سر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی تلوار ہے۔ اب ہمارے ساتھ دیکھا تو دیکھ رہا ہے کہ یزیدی کو گاجر مولی کی طرح کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو ہمارے ساتھ کہنے لگا کہ بھلے ہی سے چھوٹے ہیں لیکن یہ حسین کے شیر ہیں، انہیں شکست دینا مشکل ہے، لہذا ایک بار حملہ کرو۔ اللہ اکبر، سارے لوگوں نے بار ہو کے حملہ کیا ہے، دونوں پھولوں کو سر کو کاٹ دیا ہے، زخمی ہو کر نیچے گر گئے ہیں، دونوں بچوں کی روح سے پرواز کر جاتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب مولا امام حسین جاتے ہیں، دونوں بچوں کو لے کر آتے ہیں، خیمے میں لائے ہوئے ہیں، خیمے میں لائے ہوئے ہیں۔ اب اسی کے بعد دیگرے چلتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ المختصر یہ کہ اگر بتایا جائے تو المختصر یہ کہ سب لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حضرت قاسم جاتے ہیں، حضرت قاسم کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، علی اکبر جاتے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، علی اصغر چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شام کا وقت ہے، امام حسین کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو تفصیل بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لہذا بس اپنی گفتگو اسی پر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ساتھ دیکھیے وقت نہیں، ہم نے سوچا تھا کہ 2 دن میں ختم کریں گے لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اگر آپ حضرات کو کوئی اعتراض اور تکلیف نہ ہو تو اپنے واقعات کو اسی پر ختم کیا جائے۔ لہذا میں آپ حضرات کو آج آخری دن ہے، اسی لیے میں آپ حضرات کو بس ایک واقعہ بتاتا چلوں، اسی پر ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا ایک مرتبہ پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نے بتایا کہ اتنے لوگ باقی ہیں، تو دیکھیے میں بس ایک کی شہادت بیان کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہوں۔ اب حضرات
صبح سے لے کر دوپہر تک تمام جانثار عزیزوں پر قربان ہوتے گئے. اب دوپہر کا وقت ہے. حضرت عباس سلمدار خیمے کی طرف آئے. جب خیمے کی طرف لوٹے ہیں تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ عباس سلمدار آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عباس سلمدار پہنچے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ العطش والعطش کی صدا نے لرزہ کر کے رکھ دیا ہے. سارے بچے پیاسے ہیں, سارے لوگ پیاسے ہیں. اللہ حضرت عباس سلمدار خیمے میں پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد دیکھ رہے کہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, بچے زمین پہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عباس سلمدار نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اتنے میں جناب سیدہ سکینہ آ جاتی ہے. چھوٹی سی عمر ہے, آگے پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے, چچا جان کیا ہم بچے ایسے پیار سے تڑپیں گے؟ کیا میرا ننھا بھائی ایسے ہی پیار سے تڑپے گا؟ اے چچا جان کہیں سے پانی لائیے, کیا ہم بچے سے پیار سے تڑپیں گے؟ اللہ اکبر. اتنی بات کہی ہے جناب سکینہ نے. عباس سلمدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اللہ اکبر. جب آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں اے میری بچی سکینہ, میں تیرے لیے پانی کا انتظار کرتا ہوں, میں تم لوگوں کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. اتنا کہتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. جیسے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار لی ہے, نیزہ لیا ڈال کو لیتے ہیں. لینے کے بعد باہر نکلتے ہیں. امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام, مجھے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں, کیونکہ میں بھی جاؤں میدان محشر میں حوض کوثر پر نانا چاہ کے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین عرض کرتے ہیں اے عباس, تم خیمے کے علمدار ہو, تم خیمے کے سپہ سالار ہو, تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس سلمدار کہتے ہیں کہ اے بھیا حسین, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر وہ مجمع نہیں ہے, وہ لشکر کہاں ہے جو میں رک سکوں؟ مجھے اجازت دیجیے, میں جا رہا ہوں, سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس سلمدار نکلتے ہیں. اب بچی سکینہ نے عسکر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے بابو عسکر, اے بابو عسکر, تو میرا بابو ہے, میرا بابو, تو چپ ہو جا, تمہارا ابھی پیاسا نہیں رہے گا. چچا جان گئے ہیں پانی لینے کے لیے, ابھی وہ پانی لے کر آ جائیں گے. اللہ اکبر. اتنی بات کہی ہے. حضرت عباس وہاں سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ہم میدان کارزار میں پہنچتے ہیں. میدان کارزار میں پہنچے ہیں. جیسے میدان کارزار میں پہنچے ہیں, یزیدیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے یزیدیو, ابھی وقت ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تم لوگ گناہوں سے توبہ کر لو اور نانا کے دین میں شامل ہو جاؤ. ان لوگوں نے جیسے اپنی بات سنی ہے, آپ کی تقریر کو سنا ہے, اتنی سنی ہے, تقریر کا سننا تھا کہ انہوں نے تیر سے تقریر کا جواب دینا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے تیر سے تقریر کا جواب دینا شروع ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عباس سلمدار جلال کے آتے ہیں, تلوار نکالتے ہیں, آگے پڑھ رہے ہیں, آگے پڑھے ہیں. ایک پہلوان آتا ہے, آنے کے بعد وہ وار کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی اس نے وار کیا ہے, حضرت عباس سلمدار نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے حیدری شیر کے شیر کو. اللہ اکبر.
آپ آگے بڑھتے ہیں ان یزیدیوں کو تاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر اب کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں راستہ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ اکبر جنگ کرتے کرتے آپ نہر فرات پر پہنچتے ہیں نہر فرات پر پہنچنے کے بعد مشکل سے وہ نکالا ہے نکالنے کے بعد مشکل سے پانی بھرتے ہیں مشکل سے پانی بھرنے کے بعد حضرت عباس علمدار اپنے بازو میں ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد جیسے بازو میں لگایا ہے اب سوچتے ہیں لاؤ نہر فرات میں آ گئے ہیں لاؤ پانی پی لیا جائے چلوں میں پانی اٹھاتے ہیں اٹھا کے منہ تک لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد پانی کو پھر منہ تک لے جائے ہیں جیسے منہ تک پہنچایا ہے اتنے میں علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے سکینہ کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے اللہ اکبر پیاس جیسے یاد آئی ہے حضرت عباس علمدار نے اس پانی کو نہر میں واپس دیا کرتے ہیں جب واپس پلٹ دیا کرتے ہیں اللہ اکبر پانی نہیں دیا ہے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تو پانی پی لے گھوڑا ہے جو پانی پینے کا نام نہیں لے رہا ہے پانی پینے کو کہا گھوڑے نے انکار کر دیا پانی نہیں پیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اللہ اکبر حضرت عباس علمدار نے مشکل سے ٹانگا گھوڑے کو سوار ہوئے ہیں جیسے گھوڑے کو سوار ہوئے ہیں اب یزیدی کے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک ٹھوٹ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو پھر ہمارا خاتمہ مکمل ہو جائے گا ہمارا خاتمہ ہو جائے گا ہمیں کوئی بچا نہ سکے گا اب یزیدی آپس میں پلان بنا رہے ہیں کہ پانی واپس وہاں جانے نہ پائے ان کے پانی کو چھلنی کر دیا جائے مسکیجے کو چھلنی کر دیا جائے پانی گر جائے اور عباس کو واپس نہ جانے دینا ورنہ اگر پہنچ گئے تو ہماری خیر نہ ہوگی کیونکہ وہ 22,000 تھے لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ اگر پانی پی لیں گے تو حضرات ہم لوگ بچیں گے ہی نہیں مسلمانوں وہ کیسے بہادر ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اللہ اکبر حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں سوار ہونے کے بعد آپ آتے ہیں خیمے کی طرف جیسے کارساز سے گزر رہی ہے اب یزیدیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے حضرت عباس علمدار نے تلوار نکالی ہے اور مارتے چلے جا رہے ہیں ان کو واسطے جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر ساری یزیدیوں کو مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر آپ آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اتنے میں سیدہ سکینہ نے دیکھا کہ چچا جان پانی لے کر کے آ رہے ہیں جب دیکھا کہ چچا جان آ رہے ہیں تو معصوم اصغر سے کہتی ہے اے اصغر بابو دیکھو چچا جان پانی لے کر کے آ رہے ہیں ابھی ہمیں پانی مل جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے دیکھو پانی لے آ رہے ہیں دیکھو چچا جان پانی لے کر کے آ رہے ہیں اللہ اکبر وقت بدلا ہے حضرت عباس علمدار آگے بڑھتے ہیں یزیدیوں نے ایک بار حملہ کیا ہے اب یزیدیوں نے جب حملہ کیا ہے حضرت عباس علمدار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں عمر صاحب نے پکار کے کہا کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے اگر پانی خیمے میں پہنچ جائے گا تو پھر ہماری خیر نہ ہوگی اللہ اکبر اتنا انہیں وہ لوگ کہتے ہیں اتنے میں حضرت عباس علمدار کے بازو پر ایک بدبخت نہیں نے وار کیا ہے حضرت عباس علمدار کا دہنا بازو ٹوٹ جاتا ہے دہنا بازو کٹا ہے لیکن دیکھیے حیدر شیر اس شیر کو اللہ اکبر مستی سے بائیں بازو میں ٹانگا ہے جب بائیں بازو میں ٹانگا ہے اس کے بعد آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اتنے میں زینب نے دیکھا کہ علم کبھی دائیں ہل رہا ہے کبھی بائیں ہل رہا ہے جب زینب نے دیکھا کہ معاملہ بدل رہا ہے علم کبھی دائیں ہلتا ہے
रही है। अरे भैया हुसैन देखिए अलम इधर उधर हिल रहा है, अब क्या होगा? इमाम हुसैन कहते हैं ऐ मेरी बहना देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आज तेरे भैया की उम्र हो चुकी है, मुझ में हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर अब तक सबकी लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अब क्या देख रही है कि अब्बास अलमदार का अलम कभी बाएं हिलता है कभी दाएं हिलता है, तेजी से हिलने लगा। इतने में अब्बास अलमदार के बाएं बाजू पर एक बदबख्त नईम ने वार किया है, बायां बाजू भी कट गया है। लेकिन देखिए उस शेर को, अब्बास तुझे सलाम हो, देखिए उस शेर को कितना जज्बा है, मस्ती से को अपने मुंह में पकड़ते हैं, मुंह में पकड़ने के बाद आप चलते हैं। जब आगे बढ़े हैं अब अलम और तेज से हिल रहा है। इतने में एक बदबख्त नईम ने आगे से वार किया है, वो तीर के हजरत अब्बास के दिल पे लग सकता है, सीने पे लगा है। हजरत अब्बास अलमदार नीचे आ सकते हैं, जमीन पे गिर जाया करते हैं, जैसे जमीन पे गिरे हैं। यजीदियों ने वार किया है। आपने कहा ऐ भैया हुसैन मेरे मुझे संभालिए, इतनी बात कही है। अल्लाह प्रेमा में अली भूखा पाते हैं, खाने के पास के पास पक्षी है, मुझे अब्बास हंस करते हैं, जरा से रूह बाकी है, हंस करते हैं कि ऐ इमाम अली मुकाम मुझसे यदा सकीना का वादा पूरा कर सका। अरे मेरे भैया सकीना से कह देना मुझे माफ कर देंगे। ऐ भैया हुसैन मैं उससे वादा पूरा कर सका। ऐ भैया जाके सकीना से माफी की दरख्वास्त रखेगा, सकीना मुझे माफ कर दे। अल्लाह को इतना कहते हुए आपकी रूह कसम से परवास कर सकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि